السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے تعلق سے آج کے پیج کا نمبر 15 سورۃ البقرہ اور آیات ہیں 94 سے لے کر 101 تک۔ اور آج کے درس میں مباہلہ کے تعلق سے، مباہلہ کسے کہتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی اور وہی شرانگیزی اسرائیلیوں کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین۔ تو کہہ دیجئے رسول ان سے، یہودیوں سے جو کہتے تھے نا کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، ہمارے لیے مخصوص جگہ ہے، تو اگر تمہارے لیے آخرت کی زندگی، اخروی زندگی، الدار الآخرہ، اللہ کے نزدیک تمہارے لیے ایک مخصوص جگہ ہے، دوسرے لوگوں سے کے لیے نہیں، من دون الناس، یعنی دار آخرت میں مخصوص جگہ، من دون الناس، دیگر لوگوں کو نہیں۔ تو اگر ایسا ہے تو موت کی تمنا کرو، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، بھائی تمہارے لیے مخصوص جگہ ہے آخرت میں۔ جواب دیا جا رہا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ ہرگز ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے بسبب اس کے کہ انہوں نے جو اعمال آگے بھیجے ہیں ان کے ہاتھوں نے، تو انہوں نے اصل کتاب کو چھپانا، نبیوں کو قتل کرنا، اور تھوڑے سے عوض کے خاطر اپنی تورات میں جو بات ہے اسے چھپانا۔ تو ابن عباس نے بیان کیا ان دو آیتوں کو مباہلہ سے تعبیر کیا ہے، یعنی یہودیوں سے کہا گیا تھا کہ اگر تم نبوت محمدیہ کے انکار اور اللہ سے محبوبیت کے دعوے میں سچے ہو تو مباہلہ کرو۔ مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ کی بارگاہ میں مسلمان اور یہودی دونوں مل کر یہ عرض کریں کہ یا اللہ دونوں میں سے جو چھوٹا ہے اسے موت سے ہمکنار کر دے۔ سورہ جمعہ میں بھی ہے، آپ آیت نمبر 6 اور میں دیکھ لیں، ساتھ میں بھی اس کا دونوں آیتیں ہیں، جیسے یہاں دو ہیں وہاں پر بھی دو ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت، اسی قسم کی آیت ہے۔ اور دوسری آیت میں ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، بس وہاں ولا یتمنونہ ہے، یہاں ولن یتمنونہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ آیات مباہلہ ہیں، اور آل عمران میں بھی ہے عیسائیوں کے تعلق سے وفد آیا تھا مباہلے کا۔ اب مزید یعنی موت کی تمنا اور اللہ کے یہاں ان کے لیے ایک مخصوص جگہ ہے، تو سنیے پھر یہ دنیاوی زندگی پر اتنے حریص کیوں؟ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ آپ انہیں پائیں گے، صرف پائیں گے نہیں، ضرور ضرور پائیں گے، لوگوں میں زیادہ حریص دنیاوی زندگی پر۔ ابھی کہتے ہیں یہ کہ ہمارے لیے مخصوص جگہ ہے، اصل میں اگر یہ پھر دنیاوی زندگی میں حریص کیوں؟ اور کن سے؟ مشرکین سے بھی بڑھ کر حریص ہے۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اسے بڑی عمر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بڑی عمر کا دیا جانا عذاب سے بچا نہیں سکتا، بمزحزحہ، نہ عذاب سے بچا سکتا ہے اور نہ چھڑا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ کرتے ہیں۔
اب جو ہے فرشتوں کی دشمنی کے تعلق سے اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور سوالات کیے تھے، اور یوں کہا تھا کہ ان سوالات کا جواب نبی کے سوا کسی کے پاس نہیں، لہذا اگر آپ نے جواب دے دیے تو ایمان لائیں گے۔ پوچھا، جواب ملے، اب ایمان لانا تھا تو پوچھتے ہیں کہ یہ جو وحی لاتا ہے یہ کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل۔ تو بولے جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے۔ تو فرشتوں سے دشمنی، کیونکہ ایک فرشتے کا انکار سارے فرشتوں کا انکار، جسے ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہے۔ تو سنیے گا، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ کہہ دو کہ جو کوئی جبرائیل سے دشمنی، جو جبرائیل کا دشمنی، تو وہ تو اسی نے اتارا تیرے قلب پر اللہ کے حکم سے، وہی اتاری، اور پھر مصدق لما بین یدیہ، وہی کیسی ہے؟ تصدیق کرنے والی، سامنے ہے تورات کی، انجیل کی، زبور کی، ہدایت ہے، بشارت ہے مومنین کے لیے۔ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی خامی نہیں ہے، مگر ہدایت کسے ہوگی؟ جیسے کہ سورہ بقرہ کے ابتدائے متقین، تو یہاں مومنین۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ جو کوئی اللہ سے دشمنی کرے، فرشتوں سے، رسولوں سے، جبرائیل سے، میکائیل سے، تو اللہ فإن اللہ، تو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ اب یہاں چونکہ جبرائیل امین کو اللہ بھیجتے تھے، تو جبرائیل کا سے دشمنی اللہ سے دشمنی، دیکھیں۔ پھر سارے فرشتوں سے، سارے رسولوں سے ایک رسول کا انکار کرنا، تو یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا پھر اللہ کافروں کا دشمن۔ اب ہدایت ہو رہی ہیں، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ ہم نے آپ کی طرف بالکل واضح کھلی ہوئی آیات نازل کی ہیں۔ اس کا انکار کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ فاسق، جو اپنے رب سے حکم عدولی کرتا ہے۔ اب اظہار تعجب، ان یہودیوں کے شر انگیزی پر، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جب بھی یہ کوئی عہد کرتے ہیں تو ایک فریق ان میں سے اسے پھینک دیتا ہے، نبذ، پھینک دیتا ہے۔ تو ایسا کیوں؟ اکثر ان میں کے لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے ہیں اور نہ لائیں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب بھی آیا ان کے پاس رسول اللہ کے پاس سے، جو تصدیق کرتا ہے جو کچھ کہ ان کے پاس ہے، تو جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے ایک فریق کتاب کو پھینک دیتا ہے پس پشت، کتاب اللہ وراء ظہوری، جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ تو یہ تو یہود کے تعلق سے کہا جا رہا ہے، اس کتاب کو پس پشت۔ اب آپ غور کریں، سزا جو ذلت کی، رسوائی کی کیوں ملی؟ اللہ کی کتاب کو پیچھے، اور پیچھے سے مراد یہ نہیں کہ ظاہری طور پر پیچھے، اسے پڑھنا نہیں، اسے نہ سمجھنا ہے، اسے نہ عمل کرنا ہے، اسے نہ لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ مراد ہے وراء ظہوری۔ یقین مانیے ہم کلام پاک کے حامل ہیں، لیکن ہمارا تعلق قرآن سے بھی یہی ہے، البتہ شکلیں اس کی مختلف ہیں۔ ہم بڑا احترام کرتے ہیں قرآن شریف کا،
ظاہری احترام، لیکن قرآن شریف کا احترام کب ہوگا؟ جب اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اس پر عمل کریں، اسے دوسروں تک پہنچائیں، یہ ہے۔ ورنہ خالی تبرک کے لیے اس کا مطلب ہے، اگرچہ وہ ہمارے سامنے ہے، اگرچہ کہ اس کی منزل ہمارے یہاں بلند ہے ساری چیزوں سے رکھنے کا انداز، لیکن ہم پڑھنا نہیں جانتے جیسے کہ نازل ہوا، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جب مفہوم سے تو عمل کہاں سے ہوگا، اور جب عمل نہیں ہوگا تو پھر دعوت و تبلیغ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ جڑے ہوئے ہیں، تو ہم جو کچھ بھی کوشش کر رہے ہیں اس میں لغزشیں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، تو اے اللہ یہ ہماری بصیرت کے تحت ہیں، ہمیں معاف فرما، اور قرآن شریف سے جڑنے کی، اسے سمجھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی، اور خود بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج اتنا ہی، پھر ملتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔